بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ہم لوگوں نے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما والی حدیث کا معنی اور مفہوم سننے اور سنانے کا آغاز کیا تھا۔ وہ حدیث جو قواعد دین پر مشتمل ہے، وہ حدیث جس میں اسلام کے اصول بیان کیے گئے ہیں، اور وہ بھی ان قواعد یا اصول کی تعلیم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کا انتخاب کیا تھا۔ اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ بعد میں چل کر یہ ترجمان القرآن بنے، اس امت کے بڑے عالم شمار ہوئے، ان کو علم کا سمندر کہا گیا، ان کے بے شمار مناقب ہیں۔ تو بڑے شفقت بھرے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا احفظ اللہ یحفظک۔ کل ہم لوگوں نے اس جملے کے پہلے ٹکڑے سے متعلق سنا تھا کہ احفظ اللہ کا کیا مطلب ہے، اور بتلایا تھا کہ اللہ رب العالمین کے اوامر کی پابندی، حقوق کی ادائیگی، حدود کی پاسداری، محرمات اور ممنوع اشیاء سے اجتناب، یہ سب احفظ اللہ میں داخل ہے۔ اور میں نے کچھ مثالیں بھی پیش کی تھیں جن کے تعلق سے لفظ حفظ وارد ہے، جیسے نماز کے تعلق سے قرآن میں ہے وحافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ اسی طرح وضو کے تعلق سے حدیث سنایا تھا، قسم کے تعلق سے سنایا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کے اوامر کی پاسداری کرے گا، محرمات و منہیات سے دور رہے گا، تو اسے صلہ کیا ملے گا کہ اللہ رب العالمین بھی اس کی حفاظت کرے گا۔ اب یہ ایسا عمل ہے جس کو ہم لوگ اپنی اصطلاح میں جزاء من جنس العمل کہتے ہیں، جیسا عمل ویسا بدلہ۔ ہم اللہ کی حفاظت کریں گے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، چنانچہ قرآن میں ہے اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میرے عہد و پیمان کی پاسداری کرو گے تمہارا بھی ہم پاسمان بنیں گے۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو گے تمہیں بھی یاد کروں گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو جیسا ہمارا عمل ویسے ہمیں بدلہ ملے گا۔ تو اسی قبیل سے یہ حدیث بھی ہے احفظ اللہ یحفظک، ہم اللہ رب العالمین کے اوامر کی پاسداری کریں گے، نواہی سے بچیں گے تو اللہ رب العالمین بھی ہماری حفاظت کرے گا۔ اب اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ ہماری حفاظت اللہ رب العالمین دو طرح سے کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اس دنیا میں دنیاوی امور سے متعلق ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اور ہمارے جسم کی حفاظت فرماتا ہے، ہماری عقل کی حفاظت فرماتا ہے، ہماری قوت کی حفاظت فرماتا ہے، آل و اولاد کی حفاظت فرماتا ہے، مال و زر کی حفاظت فرماتا ہے۔ غرضے کے دنیاوی ناحیے سے اللہ رب العالمین ہمیں مکمل طور پہ محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن بھی ہے لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ فرشتے ہوتے ہیں جو مامور ہوتے ہیں بندوں کی حفاظت پہ، فرشتے بندوں کی حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بندہ قرآن مجید یاد کرتا ہے، یہاں پہ شعبہ تحفیظ سے جڑے ہوئے افراد ہیں، علماء اور طلبہ ہیں، ان کے لیے خاص ہدایت ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن یاد کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی عقل کو بگڑنے نہیں دیتا ہے، یعنی جو حفاظ کرام ہوتے ہیں
ان کا عقلی توازن درست رہتا ہے، وہ مینٹلی گڑبڑ نہیں ہوتے ہیں۔ اور اسی معنی میں سورہ 3 کی جو آیت ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اس کو اسی معنی میں لیتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا اور ارذل عمر تک پہنچایا۔ اور سب کو معلوم ہے کہ انسان جب ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو نہ اس کی عقل کام کرتی ہے، نہ اس کا کان کام کرتا ہے، نہ اس کی آنکھ کام کرتی ہے، نہ اس کے بدن کا کوئی حصہ کارآمد ہوتا ہے، نہ ہاتھ میں طاقت نہ پیر میں طاقت۔ لیکن مستثنا ہے وہ لوگ جو مومن ہوتے ہیں اور نیک عمل کے پابند ہوتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے ابو طیب طبری رحمہ اللہ کے تعلق سے کہ ان کی عمر 100 سال سے اوپر کی ہو چکی تھی، 100 سال سے بھی آگے جا چکے تھے، اور پھر بھی ان کی عقل پوری کی پوری باقی تھی، ان کے جسم میں قوت ویسی کی ویسی تھی۔ چنانچہ کشتی میں سوار کہیں جا رہے تھے تو کشتی سے زمین پر ڈائریکٹ انہوں نے زبردست چھلانگ لگا دی۔ ایک 100 سال کا بڈھا کشتی سے زمین پر ڈائریکٹ چھلانگ لگائی، یہ کتنی تعجب خیز بات ہے۔ تو لوگوں نے ان کی سرزنش شروع کی، ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کیا، تو انہوں نے بڑی پتے کی بات کہی تھی اس وقت۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ابو طیب طبری رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ میرے جو یہ اعضاء دیکھ رہے ہو، میں نے ان اعضاء کو بچپن میں گناہوں سے محفوظ رکھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس عمر میں میرے اعضاء کو محفوظ رکھا ہے۔ ذرا غور کیجیے۔ ایسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بڑی عمر کے لوگ جاتے ہیں ٹیسٹ کروانے، بلڈ کا شوگر وغیرہ، بلڈ پریشر وغیرہ کا، تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی عمر 90 سال پہنچ جاتی ہے، 95 سال پہنچ جاتی ہے، لیکن رپورٹ جو آتی ہے بالکل فٹ۔ ایسی ہی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا تو 96 سال کا بوڑھا گیا کسی ڈاکٹر کے پاس میڈیکل رپورٹ کے لیے، تو کسی طرح کی کوئی خرابی رپورٹ میں نظر نہیں آئی۔ تو اس بندے نے کیا کہا تھا کہ آج تک میں نے 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں کھایا۔ ذرا غور کیجیے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس پر توجہ دینی چاہیے، اور ہماری نیکی کا اثر صرف ہم ہی تک محدود نہیں رہتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہماری آل و اولاد کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ کسی بستی میں گئے اور دیوار گر رہی تھی، 2 یتیم کی دیوار تھی، اس کی مرمت کر دی انہوں نے، تو علت کیا بتائی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے جو والد تھے وہ نیک تھے، تو والد کی نیکی کا اثر بچوں پہ پڑا۔ اسی طرح سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے تو اپنے لڑکے کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ لڑکے، میں نماز پڑھتا ہوں تو زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہوں تمہاری وجہ سے، اس امید سے کہ اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت فرمائے، اور یہی آیت پڑھتے تھے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ہمیں انسان میں سے، جنات میں سے، شیاطین میں سے جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کے شر سے بھی ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اسی طرح جو موذی قسم کا جانور ہوتا ہے اس سے بھی ہمیں اللہ رب العالمین محفوظ رکھتا ہے۔ ہاں، اس کے برعکس اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے حقوق کی پاسداری نہیں کیا، حدود کی پابندی نہیں کیا، فرائض و واجبات کی پاسداری نہیں کیا، منہیات و محرمات کا ارتکاب کیا، تو وہ اپنوں کے بیچ بھی محفوظ نہیں رہتا ہے، اور وہ بندہ جس سے اسے امید ہوتی ہے کہ وہ فائدہ پہنچائے گا وہی اسے نقصان پہنچاتا ہے۔ جو بہت خاص آدمی ہوتا ہے وہی اسے اس کے نقصان کے در پہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بعض اسلاف سے بھی آتا ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی معصیت ہوتی ہے، تو اس کا اثر مجھے اپنی آل و اولاد پہ دکھتا ہے، سواری پہ دکھتا ہے، خادم پہ دکھتا ہے کہ خادم کا رویہ بدل جاتا ہے، سواری کی چال بدل جاتی ہے، گھر میں بیوی بچوں کا جو رویہ ہوتا ہے وہ سب بدل جاتا ہے۔ اس لیے معزز سامعین، ہمیں اور آپ کو اس پر خاص خیال رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی حفاظت کی دوسری نوعیت ہے وہ دین کی حفاظت،
کہ اللہ رب العالمین ہمارے دین کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اب اس جزیے سے متعلق گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی۔ بس ہم لوگ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں فرائض و واجبات کا پابند بنائے، محرمات و منہیات سے دور رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل